دیکھیے فضا، انڈیا نے جب بالاکوٹ پر حملہ کیا تھا تو اس نے بہت بڑا ایک گیمبل کیا تھا، ایک جوا کھیلا تھا، اور ان کا خیال یہی تھا کہ پاکستان کو وہ بلف کر سکیں گے، ہمیں دبا سکیں گے، ہمیں ڈرا سکیں گے. لیکن پاکستان نے اس کا جواب ایک سرپرائز شکل پہ انہیں دیا. ہم نے ان کا مورال ڈسٹروائے کیا، صرف جہاز نہیں تباہ کیا، ہم نے ان کا مورال ڈسٹروائے کیا، اور جو گیم پلان وہ بنانا چاہ رہے تھے ہم نے عالمی سطح پر ان کو بے عزت کیا، ان کو رسوا کیا. اسی طرح اس وقت مودی نے اپنے پولیٹیکل کیریئر کا سب سے بڑا جوا کھیلا ہے. یہ بیک فائر بھی ہو سکتا ہے، اور اگر یہ کامیاب ہو گیا تو پورا کشمیر ہمیشہ کے لیے ہندوتوا کا غلام بن جائے گا. اب یہ پاکستان کی بھی 72 سالہ تاریخ کا سب سے بڑا امتحان ہے، پاکستان کی آج کی سیاسی اور فوجی قیادت کا بھی. کیونکہ اگر اس وقت ہم نے رسپونڈ نہیں کیا، ہم وہی اسٹریٹجی اختیار کرتے رہے جو 73 سال ہم نے رکھی ہے کہ ہم سفارتی اور ڈپلومیٹک اور اکنامک حمایت جاری رکھیں گے، جاہلانہ، بزدلانہ، بے وقوفانہ قسم کی، تو پھر کشمیر نہ صرف ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا ہمیشہ کے لیے، بلکہ ایک اور فلسطین بن جائے گا. اور آج کے ہمارے حکمران میر جعفر اور میر صادق کہلائیں گے آنے والی تاریخ میں. پاکستان کو اس وقت ایک ڈیسائسو جواب دینا ہے انڈیا کو. اور ہم امریکہ کی بات نہیں کر رہے، چائنا کی بات نہیں کر رہے، ہم کوئی عالمی طاقتوں سے لڑنے کی بات نہیں کر رہے، ہم تو ایک 2 ٹکے کے گھٹیا گاؤں موتر پینے والے جانور کی بات کر رہے ہیں جس پر ہم نے 1000 سال حکومت کی ہے. انڈیا سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو انڈین اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر کے اندر جنگ کو محدود رکھا جائے. اس وقت پورے کشمیر میں لائن آف کمیونیکیشن ڈسکنیکٹڈ ہے، ہمیں نہیں پتا کہ 50 لاکھ کشمیریوں کے ساتھ وہاں کیا ہو رہا ہے. ان کی عورتوں کی بے حرمتی ہو رہی ہے، ان کو گھروں سے نکال کر قتل کیا جا رہا ہے، ان کی تلاشی ہو رہی ہے، ان کو مہاجر کیمپوں میں دھکیلا جا رہا ہے، ہمیں نہیں معلوم اندر کیا ہو رہا ہے. اور انڈیا نے اپنی فوجیں لا کر سرحد پہ کھڑی کرتی ہیں کہ اگر پاکستانیوں کی غیرت جاگی تو ان کو روکا جا سکے. بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اب چوائس ہی کوئی نہیں ہے. اس وقت کشمیر جس سٹیٹس پہ کھڑا ہے، جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ وہ سارے آرٹیکل 35A اور آرٹیکل 370 انہوں نے ختم کر دیا ہے، آپ 1947 کے سٹیٹس پر آ گئے. جو انسٹرومنٹ آف اسیشن تھا جس کے تحت یہ سارے قوانین ہندوستان کے آئین کا حصہ تھے، وہ سارے کینسل ہو گئے. قائد اعظم نے 1947 میں اسی لیے مجاہدین کے دستے داخل کیے تھے کشمیر میں کہ کشمیر کی اس وقت کوئی آئینی حیثیت، قانونی حیثیت نہیں تھی، وہ کسی ریاست سے وابستہ نہیں تھا، اس لیے اوپن گراؤنڈ تھا. اس وقت آپ اسی سٹیٹس پر پہنچ چکے ہیں. اب پاکستان کو ہر حال میں انڈیا کا جواب دینا ہے. چونکہ انڈیا پر کوئی ڈپلومیٹک، پولیٹیکل، اکنامک پریشر نہیں ہے، لہٰذا اب اس کو جواب فوجی دیا جائے گا. پاکستان کو انڈیا کو مجبور کرنا ہے کہ وہ جو فیصلے اس نے آج کیے ہیں ان کو ریورس کرے، اور اس کے لیے آپ کو کشمیر کے کئی 100 مربع میل کے علاقے پر قبضہ کرنا ہوگا. انڈیا کی کاسٹ آف آکوپیشن بڑھانی ہوگی. روزانہ ہزاروں انڈین فوجیوں کی لاشیں جب وہاں سے اٹھیں گی تب مودی آپ سے بات کرے گا. جیسے 27 فروری کے بعد آپ نے اس کو بے عزت کیا تو وہ پھر ڈیفینسو پہ گئے. آپ اس وقت اگر پاکستان آرمی نے یا گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لائن آف کنٹرول کراس نہیں کریں گے، تو میں صاف کہہ رہا ہوں کشمیر آپ کے ہاتھ سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے گا، اور لاکھوں کشمیریوں کو پھر وہ بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکتے ہوئے لائن آف کنٹرول پر لائیں گے اور دھکا دے کر پاکستانی کشمیر میں بھیج دیں گے. کشمیر کو خالی کریں گے اور وہاں پر ہندوؤں کو لا کر آباد کریں گے. آپ جتنا ڈیلے کریں گے، جتنے دن، جتنے ہفتے آپ انتظار کریں گے، مودی اپنی گرپ کو مضبوط سے مضبوط تر کرتا جائے گا. آپ کو مودی کو ڈسلوکیٹ کرنا ہے، آپ نے اس کو مجبور کرنا ہے کہ وہ گھٹنوں پر آئے، اور اس کے لیے اس کو ایک فوجی نقصان پہنچانا ضروری ہے. 1965 میں ہم نے کشمیر لینے کی کوشش کی تھی. جب انڈیا کو محسوس ہوا کہ کشمیر اس کے ہاتھ سے نکل رہا ہے، اس نے پریشر ریلیز کرنے کے لیے سیالکوٹ اور لاہور پر حملہ کر دیا. جب وہ کر سکتا ہے، آج کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے، ہم کو پریشر ریلیز کرنے کے لیے پورے انڈیا میں آگ لگانی ہوگی. اگر ہمیں بھرپور جنگ کرنی پڑے، چاہے وہ 17 دن کی محدود جنگ ہو یا مہینے کی محدود جنگ ہو یا 6 مہینے تک چلے، ہمیں انڈیا کو دھمکانا ہے.
اس کو ڈرانا ہے, اس کو اس کے دانت توڑنے ہیں تاکہ اس کو پتا چلے کہ وہ 50 لاکھ کشمیری جو پاکستانی شہری ہیں ان کو وہ ذلیل نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے جی. بھارت کے اندر سے ہی خبر سامنے آئی, آپ نے بھی سنا ہوگا, ان کے جو سابق وزیر داخلہ چدمبرم, انہوں نے گفتگو کی, انہوں نے بلکہ آئینہ دکھایا بی جے پی گورنمنٹ کو اس ایک ایشو پر کہ جو آرٹیکل 370 ختم کیا گیا اور کشمیر کے اوپر ظلم کی ایک اور داستان رقم کی گئی. انہوں نے باقاعدہ بات کی ہے کہ بہت اوپر سے کالز آئیں, مطلب ڈھکی چھپے الفاظ کی بات نہیں, وہ ڈرتے ہو گے, ہم تو نہیں ڈرتے. رو نے, ان کی گندی ایجنسی نے باقاعدہ کال کر کے ووٹ خریدے ہیں. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں نریندر مودی سلیکٹڈ ہے بھارت میں. اور جو امت شاہ, آپ کو بھی پتا ہے کہ کہاں سے آیا ہے, کیا یہ ان کی بھارت کی گندی فوج کا یا ان کی گندی ایجنسی رو کا فرنٹ فیس نہیں ہے امت شاہ؟ اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے فضا؟ بات ریالٹی کے کریں, آن گراؤنڈ کی کریں. بی جے پی زائنسٹ ہیں, ہندوتوا ہیں, یہ کسی قانون کو نہیں مانتے, ایک ایجنڈے کے ساتھ آئیں, یہ پورے ہندوستان میں مسلمانوں کو جینوسائیڈ کرنا چاہتے ہیں, کھنڈ بھارت بنانا چاہتے ہیں. اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اس کو کس نے فیس کال کیا کس نے نہیں؟ یہ ان کی پوری اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی ہے. اب ہم نے کشمیر میں جو کچھ ہوا ہے, لیکن اس سے پہلے ہم نے آپ سے وہ کہتے ہیں ہم ڈیموکریسی کیسی جمہوریت, سلیکٹڈ جمہوریت. فضا, لیٹس بی ریئلسٹک ناؤ. There is no democracy in India. Please, for God's sake, let's be realistic now. اب وہ ایک زائنسٹ فیشسٹ سٹیٹ ہے. ہٹلر بھی الیکشن کے ذریعے جیت کر آیا تھا, اور جیت کے آنے کے بعد اس نے آئندہ کوئی الیکشن نہیں کروائے جرمنی میں. اب یہی کہہ رہے ہیں کہ آئندہ کوئی الیکشن انڈیا میں نہیں ہوں گے, کوئی پولیٹیکل اپوزیشن ہوگی. جو پچھلے 2-3 مہینے سے یہ مسلمانوں کا جینوسائیڈ پلان کر رہے ہیں انڈیا میں, پاکستان کی حکومت نے ایک لفظ اس پر نہیں بولا. پاکستان کا میڈیا خاموش رہا, ہمارے دانشور خاموش رہے. کشمیر میں جو کچھ ہوا ہے آج, وہ پچھلے 3-4 مہینے سے اس کی تیاری ہو رہی تھی. ہماری حکومت کو کیوں نہیں پتا چلا؟ کیوں انہوں نے پہلا اجلاس کل رات کو کیا ہے اور ابھی تک پرائم منسٹر نے قوم سے خطاب کیوں نہیں کیا؟ یہ تو وہ ریڈ لائن تھی کہ جس کو ہم کبھی کراس کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے تھے. اب آپ کہہ رہی ہیں کہ شاید کل اجلاس نہ ہو پارلیمنٹ کا. ہم ایک سیریس قوم ہے, ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اور وہ کشمیری مجھے بتائیے, سیالکوٹ اور لاہور ہم انڈیا کو نہیں دے سکتے, ہم سری نگر بھی انڈیا کو نہیں دے سکتے. وہ پاکستانی شہری ہیں. ہم 70-75 سال ایک سٹیٹس کو مینٹین کر رہے تھے. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ کشمیری انڈین آکوپیشن میں ہے. صرف ایک دکھانے کے لیے, کیمریز کے لیے ہم بیانات جاری کرتے تھے. صرف پاک فوج کو فکر تھی, محب وطن عوام کو فکر تھی, کشمیری ہم سے تعلق رکھتے تھے. سیاسی حکومتوں نے کب کوشش کی ہے کشمیر کو ریزالو کرنے کی؟ اور اب انڈیا نے دیکھا ہے کہ موقع ہے اس کے پاس. اور یاد رکھیے گا کہ انڈیا نے یہ کام اکیلے نہیں کیا, ٹرمپ کی مرضی سے کیا ہے, جیرڈ کشنر کی مرضی سے کیا ہے, اسرائیل کی مرضی سے کیا ہے. اور جو اسٹریٹجی وہ ڈپلوائے کر رہے ہیں وہ پیلسٹائن اسٹریٹجی. یعنی زید حامد صاحب, آپ کی بات سے ہم یہ مطلب بھی نکال سکتے ہیں کہ ٹرمپ نے ایک ثالثی کا کردار ادا کرنے کی بات کی, وہ بھی ایک سازش تھی تاکہ اس طوفان کو جنم دیا جا سکے. وہ بلف تھا, آپ کی بات جھوٹ سے تھا, کیا جا سکتا ہے, مکاری تھی, بیوقوف بنایا ہمیں. میں صاف کہہ رہا ہوں کہ ٹرمپ نے بیوقوف بنایا ہمیں. اس نے یہ بیان اس لیے دیا کہ ہم خوشی سے اچھلنا شروع کر دیں اب امریکہ دخل دے گا, اور بیک گراؤنڈ میں گرین سگنل دے دیا مودی کو, گو ہیڈ کیپچر کشمیر. دس از ایگزیکٹلی واٹ ہیز ہیپنڈ. نیتن یاہو اور جیرڈ کشنر ایگزیکٹلی اسی قسم کا ایک پلان, ایگزیکٹ یہی پلان, کشمیر پلان جو ہے فلسطین میں امپلیمنٹ کر رہا ہے, جس کو یہ ڈیل آف دا سینچری کہتے ہیں کہ تمام فلسطینیوں کو فلسطین سے نکال کر عرب دنیا میں بکھیر دیا جائے اور فلسطین کا علاقہ خالی کر لے یہودیوں کے لیے. یہی ڈیل آف دا سینچری کا پلان ہے جو اب کشمیر میں ڈپلوائے کیا جا رہا ہے. انڈیا کا پلان یہی ہے کہ جنگ کو کشمیر میں رکھا جائے گا. اس نے کوئی ڈپلوائمنٹ ساؤتھ میں نہیں کیے, کوئی ڈپلوائمنٹ انٹرنیشنل بارڈر کے ساتھ نہیں ہے. اینڈ دس از آور مومنٹ. ہم کشمیر کے اندر ایک گوریلا وار شروع کر سکتے ہیں اس کے خلاف, ایگریسو انگیجمنٹ, اس کو ڈسٹروائے کریں, فرنٹ لائنز کو, ہزاروں کی تعداد میں مجاہدین اندر داخل کریں, پاکستان آرمی اندر جائے, انڈین آرمی کو ٹریپ کریں کشمیر میں, اور وہ جو گرداسپور سے رستہ جاتا ہے پنجاب سے, سکھوں کے ایریے سے, اس کو بلاک کرتے ہیں. 7-8 لاکھ انڈین آرمی کو کشمیر میں ٹریپ کریں اور چوہوں اور کتوں کی طرح زید حامد صاحب, جہاں آپ تمام لوگوں کی نظریں ہیں, جہاں ہم چاہ رہے ہیں کہ بڑی جگہ وہاں سے کوئی انٹرفیرنس ہو,
جو کہا گیا ٹرمپ کی جانب، جس کو آپ بلف کہہ رہے ہیں کہ جی ہم میڈیٹر کا کردار ادا کریں گے، یہی رائٹ ٹائم ہے نا. اگر کردار ادا کریں تو پریکٹیکلی کر کے دکھائیں. اب وہاں سے اس طرح کی بات کہہ دی جانا کہ دونوں ممالک صبر کا مظاہرہ کریں، کیا صبر؟ کس طرح کے صبر کا بھاشن دیا جا رہا ہے؟ دیکھیں یہ صبر کا بھاشن صرف ہمیں دیا جا رہا ہے، انڈیا تو کوئی صبر نہیں کر رہا. کو تو سگنل ہے کر لو جو کرنا ہے. انڈیا کو کلیئر میسج ہے کہ تمہارے پاس 15-20 دن ہے، جتنا کرش کر سکتے ہو کشمیری مزاحمت کو، جتنا کنٹرول کر سکتے ہو وہ کر لو، اس کے بعد شاید پاکستان ریئیکٹ کرے گا.